نحن انصار اللہ آمنا باللہ، نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ پر لا گرایا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی۔ حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی، اب اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم پیروی کر رہے ہیں تیرے رسول کی، جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا۔ پچھلے درس میں یہ فرق آ چکا تھا اطاعت اور اتباع کا۔ یہ اتباع ہے در حقیقت حواریین نے جو حضرت عیسیٰ کا کیا ہے، کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی تج دی ہے، صرف ایک کام دعوت اس دین کی، کوئی اور دنیاوی کاروبار، کوئی اور پروفیشن، کچھ نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ اتباع جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت تو وہ شے ہے کہ جو اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگر تم اس سے تولیتم روگردانی کرو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت سے سرتابی کے معنی تو کفر ہے۔ اتباع یہ ہے کہ نہ صرف اس چیز کو مانو جس کا حکم دیا جا رہا ہو، بلکہ ان چیزوں میں بھی نقش قدم کی پیروی کرو کہ جو کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے حکم نہیں دیا اس کا۔ انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار دنیاوی بالکل چھوڑ دو، لگ جاؤ صرف اسی کام میں جیسے میں لگا ہوا ہوں، نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا، کیا کہنے ان کے، چاہے وہ اصحاب صفہ تھے، فقراء صحابہ تھے، یا بعد میں صوفیاء کرام تھے، انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی کوئی مصروفیت کو کوئی مشغولیت نہیں رکھی، بلکہ اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا دین کے لیے۔ تو یہ ہے اتباع۔ واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے رسول کی ہے پروردگار، ہم نے اتباع جو ہے قبول کیا۔ اور واقعہ یہ کہ انہوں نے ثابت کیا ہے، پھر جس طریقے سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، یہودیوں نے انہیں پرسیکیوٹ کیا، رومنز نے انہیں پرسیکیوٹ کیا، دوہری دوہری آزمائشیں آئی ہیں حواریین مسیح پر، اس لیے کہ چند لوگ تھے۔ حضرت مسیح کے بارے میں 12 حواری تھے، جن میں سے ایک جو ہے اس نے تو غداری بھی کی، اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ کہ اس نے خودکشی کر لی تھی بعد میں، اور برنباس کا کہنا یہ کہ وہی ہے جو سولی چڑھا ہے حضرت مسیح کی جگہ پر، اس کی شکل بدل دی گئی تھی، حضرت مسیح کے مشابہ بنا دی گئی تھی۔ باقی کہتے ہیں کہ 72 آدمی اور بھی تھے کہ جنہوں نے کسی درجے میں انہیں مانا ہے، کل اتنی تعداد تھی۔ تو یہودی جو ہے انہوں نے بھی شدید پرسیکیوشن کا معاملہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ، حضرت مسیح کے پیرووں کے ساتھ، اور رومنز نے بھی کیا۔ یہ تو بہت عرصے کے بعد سن 300 میں، 300 برس بعد ہوا ہے یہ معاملہ، 300 برس بعد، کہ جب کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا رومی، اس نے جب مسیحیت قبول کر لی، اب معاملہ بدل گیا۔ اب عیسائیوں کو وہ طاقت ہو گئی کہ انہوں نے پھر یہودیوں سے جو ہے اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ بدلے چکائے۔ پھر جو پرسیکیوشن یہود کی ہوئی ہے یورپ کے اندر، اس کا آپ واقعہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئی، انہیں جس طریقے سے کہ ان سے نفرت کی جاتی تھی، گھیٹوز میں انہیں رکھا جاتا تھا، شہر میں آنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی، ان سے نفرت شدید ہوتی تھی، وہ بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ یہ سب ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی چالیں چلی ہے، عیسائیت کو تفریق کیا ہے، اس کی رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے اندر بانٹا ہے، اور پھر پروٹیسٹنٹس کی جو ہے وہ اس نے سرپرستی حاصل کی ہے، پھر انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی ہے، پھر بینکنگ کا نظام وہاں وضع کیا ہے، پھر یہ کہ دولت کے انبار اپنے پاس جمع کیے ہیں۔ تمام یورپ کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی مقروض ہوتی تھیں، سازشیں کر کے انہیں آپس میں لڑاتے تھے، اور پھر دونوں طرف جو ہے وہ قرض دیتے تھے، اس لیے کہ جنگ میں ضرورت ہوتی ہے اسلحہ کے لیے اور رسد کے لیے قرض کی، اور اس طریقے سے تمام جو یورپین پاورز تھی وہ سب کی سب یہودیوں کی جو ہے مقروض بن کر، جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں، اس کے لیے انہوں نے کئی 100 برس بڑی کوشش کی ہے، یوں سمجھیے۔ اور اس کے بعد جو پچھلے 100 برس ہیں تقریباً 1897 سے شروع ہو کر جو معاملہ ہوا تھا، جس میں کہ ایلڈرز آف دی زوائن جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا، نقشہ کار۔ 20 برس کے اندر انہوں نے برطانیہ کے ذریعے سے، بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے فلسطین میں اپنے داخل ہونے اور وہاں جائیداد خریدنے کا حق حاصل کر لیا، اور اس کے 21 برس بعد جو ہے اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس کے 20 برس بعد، 19 برس بعد، وہ 6 روزہ جنگ کے اندر انہوں نے کتنے بڑے علاقے جو ہے، سارا ویسٹ بینک تو اسی وقت انہوں نے لیا تھا، یروشلم پر قبضہ اس وقت ان کا ہوا تھا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی کیا اللہ نے چلی. انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر، اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ انہیں سولی دی جائے اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلیٹس پونٹس کے، یہ ان کی اپنی چالیں تھیں. اللہ کی اپنی چال تھی کہ اس سے پہلے کہ حضرت مسیح کو کوئی غزل پہنچے، گرفتاری سے پہلے ہی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور اس شخص کی شکل، اگر یہ بات صحیح ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا بھی یہی ہے کہ اسی سے وہ چیز پوری فٹ ہو جاتی ہے، بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کی شکل بدل دی گئی اور وہ سولی پر چڑھا ہے. اسی لیے آخر میں وہ چلاتا ہوا گیا دنیا سے، ایلی ایلی لما سبقتنی وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں حضرت مسیح کے کردار کے تو مطابق ہی نہیں ہے وہ. تو یہ چیخنا کہاں حضرت مسیح کا، وہ پہلے دکھاتے ہیں کہ بڑی استقامت اور بڑا وہ، لیکن یہ کہ عین پھانسی کے وقت جو ہے اس پر وہ چیخیں چلائیں روئے. یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے تو کسی جھوٹے شخص کا ہو سکتا ہے، کسی سچے آدمی کا تو وہ کردار ہی نہیں ہے کہ جو عین جو کروسیفیکیشن کے وقت جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح کا. بہرحال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے. یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں قبض کر لوں گا. یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر یا جو ہمارے قادیانی ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا ہے. ناسمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ، جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریزی زبان پڑھی عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی ہے موت دے دینا. انی متوفیکا، میں تمہیں موت دے دوں گا، وفات دے دوں گا. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی، اوفا یوفی باب افعال میں، وفا یوفی باب تفعیل میں، اور پھر توفا یتوفا باب تفاعل میں، استوفا یستوفی باب استفعال میں. تو ان مختلف بابوں میں آ کر اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اوفا یوفی، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، دے دینا. توفا یتوفی، پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا. انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کو، سموچے کو، پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا. ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف. اب اس کا لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاق کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے، لیکن جسم تو یہی رہا نا. نیند میں شعور لے لیتے ہیں، حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر، اس پر بھی توفی کا اطلاق ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر، نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا، جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے. موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی، جسم یہاں موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور جان اور پورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا. تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفا یوفی اور وفا یتوفی کا، وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. پوری شخصیت کو، ان کے پورے وجود کو، جسم اور جان اور شعور سمیت اللہ نے اوپر اٹھایا. ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف میں اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بالا تر کروں گا ان پر کہ جو تیرا انکار کریں گے قیامت تک. اب یہ معاملہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس آیت سے بھی قرب قیامت کا معاملہ ثابت ہو رہا ہے قطعیت کے ساتھ. جن لوگوں نے حضرت مسیح کی پیروی کی، مانا انہیں، چاہے انہوں نے مغالطہ کیا، غلو کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. حالانکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی توحید کے قائل ہیں. ایک میں تین، تین میں ایک، وہ ایک گورکھ دھندا ہے بنا رکھا ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں یہ کہ ہم بھی توحید کے ہیں، توحید کے قائل ہیں. بہرحال ہیں وہ عیسیٰ کے ماننے والے. فرمایا جو تمہارے ماننے والے ہوں گے انہیں میں بالا تر رکھوں گا ان پر جو تمہیں نہیں مانیں گے. جنہوں نے نہیں مانا وہ تو ہے یہودی، اور یہودیوں پر بالا تر رہے ہیں عیسائی. اللہ ابھی حال ہی میں جو شکل ہو گئی ہے،
اس وقت جو ہے یہودی